اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اظہار، اور یہ نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 9 ہے، چیپٹر نمبر 9 ہے۔ سب سے پہلے جو سامنے کچھ الفاظ ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اظہار، اظہار کا معنی ہوتا ہے، اظہار کا میننگ ہے ظاہر کرنا۔ آپ بولنے میں بھی یہ ورڈ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ اپنی بات کو ظاہر کرو، ظاہر کرو یعنی کہ صاف صاف بتاؤ۔ تو صاف صاف پڑھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اظہار کرنا۔ ظاہر کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اظہار کرنا۔ شو کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اظہار کرنا۔ اگزامپل کے طور پر را، یہاں را پر 2 پیش ہے، اگر میں اسے صاف صاف پڑھتا ہوں تو یہ اظہار کہلائے گا۔ رن، میں نے صاف صاف پڑھا، رن، تو یہ اظہار ہے۔ اسی کو میں اگر چھپا کر پڑھوں روں تو یہ اظہار نہیں ہے، یہ اخفا ہے۔ تو ظاہر کرنے کو، صاف صاف پڑھنے کو ہم کہتے ہیں اظہار کرنا، اور چھپا کر پڑھنے کو ہم کہتے ہیں اخفا کرنا۔ دوسرے الفاظ جو کہ اس سے پہلے بتائے جا چکے ہیں، پھر بھی ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تنوین، تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور حرکت کیا تھا؟ 1 زبر 1 زیر 1 پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن، نون ساکن کیا تھا؟ ویسا نون جس پہ جزم ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن کا قاعدہ، قاعدہ یعنی کہ رول۔ اور یہاں پر نمبر 1 دیا ہوا ہے، تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کا اور بھی رول ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 رول ہیں۔ پہلا رول تو یہی ہے اظہار، دوسرا ہے اخفا، تیسرا ہے ادغام، اور چوتھا ہے اقلاب۔ اور آج کا ہمارا سبق ہے اظہار، یعنی کہ صاف صاف پڑھنا۔ آگے چلتے ہیں۔ حرف کا پلورل ورڈ ہے حروف، حرف کا پلورل ورڈ حروف، اور حلقی یعنی کہ حلق، تھروٹ۔ حروف حلقی، حروف حلقی کا میننگ کیا ہوا کہ ویسے حروف، ویسے لیٹرز جن کا مخرج حلق ہو، جن کا مخرج تھروٹ ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ تو 6 ہیں، کلاس 1 میں بتایا جا چکا تھا۔ تو حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا کا مخرج باٹم تھروٹ یعنی کہ نیچے والا حلق، عین ہا کا مڈل تھروٹ یعنی کہ بیچ والا حلق، اور غین خا کا اپر تھروٹ یعنی کہ اوپر والا حلق۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، دھیان دے یہاں پر یا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں، یعنی ان 6 لیٹرز میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آئے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ اور اس ظاہر کرنے کے پڑھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو بات کہ اظہار کیا ہو گیا؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو وہاں پر ہم تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور اس ظاہر کرنے کے پڑھنے کو ہم کیا کہتے ہیں تجوید کی زبان میں؟ اظہار کرنا۔ اگزامپل سے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ یہاں دیکھیں، تا کو یا میں طی، تا کو یا میں طی، اگر یہاں پر زیر رہتا تو میں کہتا تی کو یا میں تی، اگر پیش رہتا تو میں کہتا تو کو یا میں توی، پر یہاں پر زبر ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں تا کو یا میں طی۔ را پر 2 زبر رن، طی رن۔ اب آپ بتائیں یہاں پر یہ الف ہے کہ حمزہ ہے؟ تو سبق نمبر 3 ہی میں بتایا گیا تھا حرکت کے ٹاپک میں کہ جو الف خالی نہیں ہوتا وہ الف ہے ہی نہیں، وہ حمزہ ہے۔ جیسے یہاں پر یہ دیکھ لے، یہ الف ہے، کیوں الف ہے؟ کیونکہ یہ خالی ہے۔ یہ الف ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خالی ہے۔ یہ بھی الف ہے کیونکہ یہ خالی ہے، یہ بھی الف ہے کیونکہ یہ خالی ہے، لیکن یہ الف نہیں ہے کیونکہ یہ خالی نہیں ہے۔ تو پھر اسے ہم کہتے کیا ہیں؟ تو یہ آپ کا حمزہ ہے۔ کیا بتایا گیا تھا کہ الف پر اگر کسی بھی طرح کا سمبل آئے تو وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں یہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ یہ رول تو فال کر گیا اظہار کا، تو رن پڑھیں گے صاف صاف، طی رن، طی رن، ٹھیک ہے۔ طی، یہ تا کو ہیوی کرتے ہوئے طی رن۔ را بھی ہیوی ہوگا کیونکہ
کی آواز اوپر جا رہی ہے. یاد رکھیں کہ زبر یا دو زبر، پیش یا دو پیش را پر رہے تو وہ راہ بھی ہوگا. طیرن، پھر آگے حمزہ پہ زبر ہے با، لیکن یہ غلط ہے. صحیح کیسے ہوگا؟ ابا، جب ان دونوں کو ہم ساتھ میں پڑھیں گے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ حرکت کو الگ نہیں چھوڑنا ہے. ابا بیلا، بیلا، بی کو کھینچیں کیونکہ اس کے ساتھ یا مدہ ہے. طیرن ابابیلا، تو یہاں پر اظہار کا رول آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا ہے، اور ہا کیا ہے آپ کا؟ یہ حروف حلقی. کون سا رول فال کر گیا؟ اظہار. کہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون کے ساتھ الف ہے نا، را پر دو پیش رن، نارن. ہا کے ساتھ الف ہے ہا، میم پر زیر می، یا پہ زبر یا، میا، تا پر دو پیش تن، نارن حامیتن. طیرن ابابیلا، نارن حامیتن. جب تک یہ ایک باکس میں جو بند ہے وہ ایک بار میں پڑھنا نہیں آ رہا ہے، وقت تک آپ آگے نہ بڑھیں. لام پر زیر ہے لی، ما کو نام ہے من، لیمن. خا پہ زبر خا، شین پر زیر شی، یا پہ زبر یا، خشیہ، لیمن خشیہ. یہاں پر خاشیہ یا خشیہ کھینچنا نہیں ہے تینوں میں سے کسی کو، ایک ساتھ لیمن خشیہ. اور دوسری چیز یہاں پر یہ نون ساکن کی آواز صاف صاف کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد خا ہے، اور خا حروف اخفا ہے. می کو نام ہے من، دیکھ لیں یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد غین ہے تو اظہار ہوگا، کیونکہ غین حروف حلقی میں سے ہے. من، غا کو یا میں غی، را پر زیر ری، ہا پہ کھڑا زیر ہی، غیری ہی. اور یہاں پر را کو آپ کو لائٹ کرنا ہے کیونکہ را کی آواز نیچے جا رہی ہے. من غیری ہی. آگے یو، اب یہاں پر میم پہ زبر، حمزہ پہ زیر اور ذال پر دو زیر، تینوں کو جلدی پڑھیں گے. یومئذ، یومئذ، دھیان سے اس ورڈ کو یاد کر لیں کیونکہ بہت ریپیٹ ہوں گے یہ. یومئذ. اور دوسری چیز اظہار کا رول ہے، تنوین کے بعد عین ہے اور عین حروف حلقی ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا. یومئذ علی، علی نہ کہ علی، علیہا، علیہا. یہاں پر دھیان سے عین کا مخرج صحیح سے بولے، مڈل تھروٹ. می کو نام ہے من، ہا پر پیش ہو، من ہو، نون ساکن کے بعد ہا ہے تو اظہار ہوگا. من ہو. خطا، خا بھی ہیوی لیٹر ہے اور طا بھی ہیوی لیٹر ہے، اور ہیوی لیٹر کے بعد اگر الف ہو تو وہ الف بھی ہیوی ہوتا ہے. خطابن، من ہو خطابن. آگے من، می کو نام ہے من، عین کو یا میں آئی، من آئی، نون پر دو سے نن، من عین. یہاں پر دیکھ لے نون ساکن کے بعد عین ہے اور عین حروف حلقی ہے. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی ہیں، تو یہاں پر نون ساکن کی آواز کو اور یہاں پر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ صاف صاف پڑھیں گے. یعنی کہ تجوید کی زبان میں کہیں تو اظہار ہو رہا ہے. من عین آنیتن، نیتن کھینچیں گے نہیں، نیتن. من عین آنیتن، کاف پر پیش کو، فا پر پیش فو، کوفو، واو پر دو زبر ون. صاف صاف ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. ظاہر کریں گے آواز کو، کفون احد، کفون احد. ایک بار یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد. آگے فا پہ زبر فا، ما کو نام من، فمن، عین پر پیش عو، فا پر زیر فی، یا پہ زبریہ، فمن عفیہ. نون ساکن کے بعد عین اور عین حروف حلقی اظہار. می کو نام ہے من، حمزہ پہ زبر آ، خا کے ساتھ یا خی، اخی، من اخی، ہا پر زیر ہی، من اخیہ. نون ساکن کی آواز کو صاف صاف. ما کو نام ہے من، الف پہ زبر آ، ذا پر زیر ذی، اذی، نون پہ زبر نا، اذینا، من اذینا.
کاف پر زیر کی، تا کے ساتھ آ تا کیتا، با پر دو پیش بن کتابن، ہا پہ زبر ہا، کاف کے ساتھ یا کی حکیم، میم پر دو پیش من حکیمن، کتاب حکیم، دونوں جگہ دیکھ لیں. نون ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ تھا تو اظہار ہوا ہے، تنوین کے بعد ہا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوا ہے. آگے عذا، دھیان سے اسے پڑھیں گے، عذا نہیں کہیں گے، عذا کہیں گے. عذابن، اور بن کو صاف صاف کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد غین ہے اور غین حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے. عذابن غلیظ، غلیظ، ذا کا مخرج یعنی ایگزٹ آپ کو یاد ہی ہوگا، سامنے والے دانت کا کارنر اور زبان کا کارنر، اور وا ہیوی لیٹر میں ہے یعنی حروف مستعلیہ میں ہے. غلیظ، اور غین بھی حروف مستعلیہ ہی میں ہے یعنی ہیوی لیٹر میں ہے. عذاب غلیظ. آگے حاسدن، یہاں پر سیدن نہیں، حاسدن، دال کو صاف صاف کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. حاسدن اذا حسد، تو یہاں سے پڑھ لیتے ایک بار. فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. میرے خیال سے سارا کچھ صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں پریکٹس کی طرف. تو اس والے باکس میں ادھر والے تنوین یا نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو آواز کیا کریں گے؟ صاف صاف. وَيَنْأَوْنَ أَنْ آمِنُوا هُدًى أَوْ مِنْهُمْ وَإِنْهُمْ وَنُوحًا هَدَيْنَا. دیکھ لیں یہاں پر تنوین کے بعد یہ ہا ہے تو یہاں پر آواز کو صاف صاف رکھیں گے. اور ایک اور چیز یہاں پر کہ اس ہا کا مخرج مڈل تھروٹ ہے، بیچ والا حلق ہے، لیکن اس ہا کا مخرج باٹم تھروٹ یعنی کہ نیچے والا حلق ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَنُوحًا هَدَيْنَا. اور دھیان سے ایک باکس کو ایک بار میں وَنُوحًا هَدَيْنَا. آگے أَنْعَمْتَ فَإِنْ عُدْنَا. یہاں پر دیکھ لیں دال ساکن ہے تو قلقلہ ہو رہا ہے جو کہ اس سے پہلے والے سبق میں آیا تھا. فَإِنْ عُدْنَا شَيْءٍ عَلِيمٌ، شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ باٹم تھروٹ، یہ مڈل تھروٹ. شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس پیٹرن پر ورڈ یاد رکھیں. رحیم، کریم، خبیر اور رجیم، اس طریقے سے. اگلا ہے وا کو نام ہے وَانْحَرْ. وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. من حسنات، کسی کو نہیں کھینچیں گے اس والے ورڈ میں کیونکہ سب پہ حرکت ہے. من حسنات عین، عین حمیئۃ، عین حمیئۃ. آگے دھیان سے اس ورڈ کو. فَسَیُن، 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 غین پر زیر غی، غون، فَسَیُنْغِضُونَ. من غیر رب غفور. والمنخنقۃ، دھیان سے حرکت کو ایک ساتھ. والمنخنقۃ من خیر علیم خبیر، علیم خبیر. یہاں پر تنوین یا نون ساکن کی آواز صاف صاف کیوں تھی؟ کیونکہ ہر ایک جگہ یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف تھا. من اصحابی کفوا احد ان اتبع فمنهم فریقا ہدا منہمر من علق رقیب عتید، رقیب عتید. انعم من حمیم نار حامیۃ
ایک ساتھ ایک ایک باکس کو. وانحر من غل، دھیان سے اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے آپ. قوما غضب اللہ، قوما غضب اللہ، پھر سے وہ ورڈ آ گیا. فسینغضون من خلق کرۃ، کرۃ خاسرۃ المنخنقۃ، المنخنقۃ من حکیم من عذاب من خیر من خوف فمن اوتی، اوتی من حولها، من حولها ینہون المنخنقۃ آ چکا ہے ابھی. انعمت ینحتون عذابا علیما بغلام حلیم جرف ہار فلانا خلیلا رف رف خضر علیما حکیما عجوز، عجوز عقیم فسینغضون ینعق نوحا ہدینا علیم خبیر. یہاں پر ایک ہدایت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ یعنی کہ کچھ لوگ اظہار والے لفظ میں سکتہ بھی کر دیتے ہیں. سکتہ ہم کہتے ہیں پوز کو، اسمال پوز کو، وہ کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ اس میں پڑھتے ہیں ان امتا، تھوڑا سا کیا ہو گیا، سکتہ ہو گیا، تھوڑا سا پوز ہو گیا نا. ان امتا، جیسے سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمتا، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح کیا ہے؟ انعمتا، پوز نہیں ہوگا یہاں پر، فوراً پڑھیں گے صراط الذین انعمتا. تو اس غلطی سے پرہیز کریں کہ اظہار میں سکتہ نہیں ہوگا، اسمال پوز نہیں ہوگا. اس سے پہلے کے سبق میں ہم حمزہ تو پڑھ چکے ہیں لیکن وہاں پر پریکٹس زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. یہاں پر قاعدہ کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ جب بھی حمزہ ساکن آتا ہے یعنی کہ ایسا حمزہ جس پہ جزم ہو تو وہاں پر جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تھوڑے جھٹکے کے ساتھ. ٹھیک ہے، ا کو ا میں ا ب ت، اور یہ دیکھیے اسے کیا پڑھیں گے آپ؟ با. یہ تو الف ہے، حمزہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، با، اور یہاں پر یہ حمزہ ہے الف، کیونکہ یہ الف خالی نہیں ہے. ب با ث م وا و وا و ب تو ج ر، یہ واو حمزے کی شکل میں بتایا گیا تھا. 3 لیٹر ایسا ہے جس پر اگر حمزہ آئے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا اور یہ تینوں لیٹر سائلنٹ ہوگا، الف یا واو. جا ف جا یا یأتیہ یأذن قرأت جئنا وأمر بئس تأتونی تأویل یأمر رؤیاک یأفکون شأن کأسن رأسہ سہ مؤصدۃ، ایک ساتھ مؤصدۃ مأکول، سورہ فیل کا ورڈ ہے فجعلہم کعصف مأکول، نہ کہ معقول، مأکول. اب یہاں پر اخفا ہو رہا ہے تو آپ اس ورڈ کو چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ اخفا بھی نہیں بتایا گیا ہے. کأسا دہاقا فذروا، ایک ساتھ فذروها تأکل ما لم یأذن، ما لم یأذن. اقرأ باسمی، نہ کہ اقرأ باسمی، اقرأ باسمی فیأخذکم یوم یأتیہم. دھیان سے اب اس باکس کو ایک بار میں پڑھنے کی کوشش کریں، تب آپ کی فلو بڑھے گی. لا، اور اسپیڈ سلو رکھیں، ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. آگے
يؤمنون بالغیب، اور کھڑا زبر کے بعد اگر یا آتا ہے یا واو تو وہ دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر الا، علا، بلا، متا، جتنا بھی یا ہے اینڈ میں وہ سائلنٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کھڑا زبر ہے۔ ہدا، موسیٰ، فنادا، فاغنا، صلاۃ، زکاۃ، یہ واو اور یہ واو دونوں سائلنٹ ہیں، صلاۃ، زکاۃ، علی حیات، علی حیات، ولا یشقی، ولن، اخفا ہو جائے گا یہاں پر۔ اب یہاں پر اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد تا ہے اور تا حروف حلقی نہیں ہے۔ ولن ترضی، وسعی فی خرابها، ایک ساتھ، وسعی فی خرابها، علم یجد، ڈال پر قلقلہ جو کہ بتایا جا چکا ہے، علم یجد کا یتیما، یہاں پر اخفا ہو جائے گا، آواز کو چھپائیں گے، یتیما فآوا، علم یجد کا یتیما فآوا۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش اور جزم یعنی کہ یہ ملانے والا سکون، حرکت اور جزم کے درمیان یعنی بیچ میں جو بھی حرف ہوگا وہ حرف نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر ذال پہ کیا ہے؟ جزم ہے، اور اس سے پہلے یہاں پر زبر ہے، درمیان میں کیا آ گیا؟ بیچ میں کیا آ گیا؟ یہ الف، تو یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ فا کو ذا ملائیں گے، فض، فل، ذل، درمیان میں یہ واو اور یہ الف سائلنٹ ہو گیا، ذل، پھر آگے شی، پھر یہ جی۔ کیا کہا گیا کہ حرکت کے بعد اگر الف ہو، زیادہ تر جو سائلنٹ ہوتا ہے یہاں پر واو، الف یا لام ہوتا ہے، اور کوئی لیٹر نارملی سائلنٹ نہیں ہوتا۔ جی کو یا میں جی، ٹھیک ہے۔ کیا کہا گیا؟ حرکت اور جزم کے درمیان اگر کوئی حرف آئے تو وہ حرف سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ فادع لنا، فالآن، ذو الفضل، لشیء، والفؤاد، بالآخرة، ییأس، فانفجرت، ٹھیک ہے، یہاں پر اخفا کر لیں، فانفجرت، لقد خلقنا، ٹھیک ہے، یہ قاف ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، اور یہاں دال ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا۔ لقد خلقنا نہیں، اخفا ہوگا، انسان، فی، ذرا سے کھینچیں کیونکہ مد ہے، فی احسن، تق، یہاں پر قلقلہ، تقویم، تقویم۔ اب ایک بار میں اسے پڑھ لیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔